اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ہم نے آیت نمبر 155 تک کیا تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے نوازتے ہیں، اور قرآن میں ان کے کریکٹر کی کتنی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے درجات کتنے پیارے بتاتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ان کے سٹیٹس کو بہت اونچا رکھا کہ ان کو مردہ بھی نہ کہو۔ حالانکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہارے لیے زندہ نہیں ہیں، وہ تم شعور نہیں رکھتے ہو، لیکن وہ اتنے انہوں نے اللہ کی راہ میں اتنا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہونے کا ایک لقب دیا۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ جیسے بھی ان کو رکھتے ہوں، یہ ہمارا کام نہیں ہے سمجھنا، لیکن بس ہم کو یہ پتہ چلا کہ ان کا سٹیٹس بہت بلند ہے۔ اور اللہ نے پھر فرمایا کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں جو اس جو اللہ نے آزمایا اس پر پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتے ہیں، خوشخبری بتائی نہیں ہے یہاں پر، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھی ایک مقام ہوگا، ایک سٹیٹس ہوگا، انعامات ہوں گے، بیوٹیفل لائف ہوگی آخرت کے بعد، قیامت کے بعد، اور بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی جیسے اللہ تعالیٰ ان کو رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کو دنیا میں بھی خوشخبری سنائی اور آخرت کے لیے بھی خوشخبری سنائی، یعنی یہ خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے راضی ہیں۔ بس اسٹیٹمنٹ یہ ہے، یہاں ملے گا، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں پھول ہوں گے، بعد میں ہوں گے، اس کا کوئی ہم اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے تو یہ باتیں ہی بڑی وہ لگتی ہیں، بھئی قبر میں ہو، بعد میں ہو، آپ کو اس وقت فکر کیا ہونی چاہیے کہ بھئی اللہ کے سامنے میں سرخرو ہو سکوں قیامت کے دن، اور میرا اللہ مجھ سے راضی رہیں۔ بس یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ باقی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کریں گے، اور جنہوں نے بھی اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، ہم جیسے آخرت کے بارے میں بہت اتنا ہمارا ڈیڈیکیشن نظر نہیں آ رہا، ہماری محنت نظر نہیں آ رہی، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی ہم مول نہ لے لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری دیتے ہیں، اور یاد رکھیے گا خوشخبری یہاں بتائی نہیں گئی ہے، اور بہت زیادہ ہوگی جو مشکل میں بھی استقامت رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ برداشت کی نہیں ہے، ورڈ میں آ رہا، استقامت رکھتے ہیں اپنی ایمان کی، اللہ نے جو ان کو آرڈرز دیے اس کو مشکل میں بھی فالو کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور کے پاس مانگنے نہیں جاتے ہیں، شرک نہیں کرتے، حرام کمائی نہیں کرتے، حرام کی چیزیں نہیں کرتے جو اللہ نے حرام کی ہیں، اور جمے رہتے ہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، توکل اللہ پر رہتا ہے، ایمان میں کمی نہیں آتی۔ اور ایسے لوگ اللہ فرماتے ہیں اتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو جمے رہنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے، الذین اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب مصیبت آتی ہے ان پر، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ والی آیت تو آپ سب کو پتہ ہوگی، یاد بھی ہوگی، ہم پڑھتے ہیں ہر کسی کی موت پر، لیکن اللہ نے یہاں پر آپ دیکھو کس طریقے سے پیارا سٹائل بتایا کہ ان کے اوپر جب بھی مصیبت آتی ہے نا، کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ جی، ہم تو آپ کے لیے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، بس اس مشکل میں ہم کو فتح دیجیے گا۔ یعنی یہ مشکل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تو آپ کی طرف جواب دینا ہے، بس ہم کو ثابت قدم رکھیے گا۔ یہ میں خود سوچ رہی ہوں کہ یہ کیا، اس دعا کا کیا وہ ہوگا ان کا پیرا، تو اللہ نے جو ان کی تعریفیں کی نا، اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کے لیے ہی ہیں، آپ جو کرتے ہیں ہم بالکل اس کو حق مانتے ہیں، آپ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، ہم کو آپ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اور آپ ہی کی طرف، اور بے شک ہم آپ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، آپ اس کا ہم کو بہترین اجر دیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت دیجیے گا کہ جب ہم آپ کے پاس پہنچیں تو سرخروئی سے پہنچ سکیں۔ یہ میت پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ میت بھی ایک مصیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب آپ کے لیے ہیں اور آپ کی طرف ہی جانا ہے، ہم کو ثابت قدم رکھیے گا اور آپ کے اصولوں پر پابند رکھیے گا۔ یہ مجھے اور آپ کو بھی ان اللہ پڑھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے، ایک سوچ ہوتی ہے۔ جیسے فرعون کی بیوی نے جب کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے برابر میں، بس مجھے گھر چاہیے، تو میں سوچتی تھی اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں ڈالی؟ کیا پسند آیا اس کو؟ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ کیا پسند آیا؟
یہ کہ اتنی فرعون کی بیوی تھی، ملکہ ہوگی، کتنی سلطنت کی مالک تھی، لیکن اس نے کہا اللہ تعالیٰ بس اب میں حق جان گئی ہوں، مجھے اب یہ دنیا کے گھر ور اور ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بس آپ کے گھر کے برابر میں گھر چاہیے۔ یعنی اس کا عزم کتنا بڑا ہوگا، اور اس کے لیے پھر یہ محنت کتنی کرتی ہوگی، اس کا اللہ سے پیار کتنا ہوگا، اس کو اللہ سے ملنے کی خواہش کتنی ہوگی، اس کو آخرت پر یقین کتنا ہوگا کہ اس نے فرعون کے مظالم بھی سہے، لیکن اللہ کو اب اس کو چھوڑنا نہیں تھا۔ اس کا ایمان کا کیا لیول ہوگا، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پر۔ جیسے جادوگروں نے کہا تھا کہ اب تم ہم کو کچھ بھی کر دو لیکن ہم اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ لیول ہوتے ہیں ایمان کے۔ اسی طرح ان کا لیول تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ہم کو قرآن میں بتائی کہ یہ جو جمے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا مشکل میں، یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی راہ میں بھی جو مرنے والے ہوتے ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ یہ مصیبت تو آئی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہر مشکل سے نکالنے والے ہیں، اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام کی دعا تھی نا، ہم تو پڑھ لیتے ہیں، آج کل تو موبائل پہ بھی آ جاتا ہے کہ اتنی دفعہ ہم نے پڑھ لیے، لاکھ کے ختم کر رہے ہیں، لاکھ کے ختم کر رہے ہیں۔ کیا ختم کیا ہوتے ہیں، ختم کیا کرنے ہوتے ہیں، اس کو پڑھ کے اس کو سمجھو تو صحیح۔ یہ آپ کو زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہی ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مشکل میں ہے لیکن کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہی ہیں، میں نے کی غلطی کی، اللہ تعالیٰ میں ہی ظالم ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکل میں بھی آپ کا ایمان میرے اندر مضبوط ہے، مجھے پتہ ہے آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، میں نے ہی غلطی کی۔ اور غلطی کیا ہوئی تھی کہ وہ قوم جس کو ہزاروں سال سمجھا رہے تھے وہ نہیں سمجھ رہی تھی، تو اللہ کے حکم سے پہلے وہاں سے نکل آئے، صرف اتنی سی غلطی۔ اور اللہ نے بھی ہم کو یہ پورا قصہ قرآن میں بتایا کہ میرے جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ کبھی اللہ سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان کا پیار اللہ پر اور ایمان کچھ الگ ہی ہوتا ہے، میرے اور آپ کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ قصے بتا رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو دیکھیں آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، اولئک یہی لوگ علیہم ان پر صلوات من ربہم، دیکھیں صلوات کیا ہوتی ہے، رحمت، دعا، بلکہ دعا نہیں رحمت، یعنی رحمت ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ بتا رہے ہیں نا صلوات ان کے رب کی طرف سے اور رحمت، آگے رحمت بھی آ رہی ہے، تو صلوات میں آپ کیا لوگے، مدد ان کے رب کی طرف سے، اور رحمت یعنی ان پر بہت ہی اللہ کی صلوات یعنی مدد ہے اور رحمت ہے۔ اولئک اور یہی لوگ ہم المہتدون، یہ لوگ ہدایتی یافتہ ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ پورے اس میں کیا بتا دیا کہ ہدایتی یافتہ لوگ کون ہیں۔ اگر آپ اوپر والی آیت سے سٹارٹ کریں، آیت نمبر 53 سے، بلکہ 54 کے بھی پیچھے چلے جائیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجا، وہ تمہیں سکھاتے ہیں، اور جو کوئی ان کی بات مان لیتا ہے نا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ اللہ نے بتا دیا ہم کو۔ اب نیچے پورا کیا ہے کہ جب بھی لوگوں نے فَاذْكُرُونِی کیا، اللہ نے بھی أَذْكُرُکُم کیا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور شکر کرو اور نہیں تم کفر کرو۔ تو آپ دیکھو اس پوری آیت کو نیچے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایکسپلین کر دیا، میں اس کو اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ لوگوں نے اللہ کی یاد دہانی ہمیشہ رکھی، یعنی اللہ کے اصولوں کو کبھی نہیں توڑا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، ہمیشہ کانشیس رہتے تھے، اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی تھی تو فوراً معافی مانگتے تھے اور دوبارہ سے صحیح ہو جاتے تھے۔ ہم کو تو اپنی غلطیاں بہت ٹائم بعد نظر آتی ہیں نا، انہوں نے یاد رکھی، اور اذکرکم، اللہ نے بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ یہ پورے نیچے 4 آیتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ پورا نیچے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے اصولوں کو یاد رکھا، اللہ کو یاد رکھا، اللہ نے بھی ان کو نہیں چھوڑا، انہوں نے مشکل میں بھی کفر نہیں کیا بلکہ قدر کی، اللہ کی شکر گزاری کی، مشکل میں بھی
اللہ کہہ رہے ہیں تم کفر نہیں کرنا، اور وہ لوگ جو مدد مانگتے ہیں جمے رہتے ہیں اور صلاح کے ساتھ، یعنی اللہ کے اصولوں پر قائم رہتے ہیں، ایکسٹرا نماز بھی لے لو، تو اللہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو کیسے اللہ ان کے ساتھ ہوئے کہ یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مر گئے، اللہ نے ان کو یاد رکھا، اذکرکم کیا، انہوں نے فذکرونی کیا، اللہ نے اذکرکم کیا، اللہ نے ان کے درجے کو اتنا بلند کر دیا کہ آج ہم کو قرآن میں آیت میں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہی کچھ اور ہے، یعنی یہ اللہ کے ہاں بہت ہی مہذب ہیں۔ آپ کو اور مجھے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ دنیا میں تو ہم سنتے رہتے ہیں اچانک اس کی موت ہو گئی، ابھی میں نے سنا ایک فلائٹ میں کوئی ایگزیبیشن کے لیے جا رہے تھے، فلائٹ میں ان کی موت ہو گئی اور کبھی اس سے پہلے بیمار نہیں تھے۔ یعنی ایسے بے شمار قصے ہیں جوانوں کے، بوڑھوں کے، سب کے، لیکن پھر بھی ہم کو اپنی موت نظر نہیں آتی۔ حالانکہ اینڈ تو یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو زندگی صحت کے ساتھ دیں، لیکن وہ آخرت ہم کو یاد نہیں رہتی جو اللہ ہم کو بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ ساتھ ہیں صبر کرنے والوں کے۔ مردے کی بات ہوئی تو آپ دیکھو کہ انہوں نے اپنی زندگی کا کرائٹیریا بنایا تھا کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ موت تو دیکھیں ویسے بھی آنی ہے، ویسے بھی آنی ہے، مشکل دنیا میں بھی آتی ہے اگر آپ اللہ کے نہیں بھی بنتے ہو، اور اللہ کی راہ میں بھی اگر آئی تو آئے گی، تو آنی تو ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہے ایک بندہ ہے اس کو، وہ بہت اللہ کا بندہ ہے اور پھر بھی مشکل آ رہی ہے، اور دوسرا ہے دنیا میں پھر بھی مشکل آ رہی ہے، تو فائدے میں کون رہا ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہے نا، کیونکہ اس کو اس پہ بھی اجر مل رہا ہے جمے رہنے پر بھی، اس کو آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا، یعنی جو پوری لائف ہماری وہاں باقی ہے اس میں بھی اس کو اجر ملے گا، تو فائدے میں کون رہا ہے؟ یہ تو چیزیں ہونی ہیں، موت بھی آنی ہے، لیکن کیا مزہ آئے گا کہ اگر اللہ کی راہ میں مرے ہوئے ہمارا بھی سٹیٹس ہوا تو ان لوگوں نے اس کے لیے کام کیا، اللہ نے بھی ان کو نہیں چھوڑا، اور اللہ نے ان کا سٹیٹس بہت بلند کیا۔ پھر ان لوگوں کا جن کے اوپر مشکلیں آئیں، اور دیکھیں کوئی آسان نہیں تھی، خوف کی آئی، بھوک کی آئی، اموال کی کمی کی آئی، مالوں کی اور نفس کی آئی، یعنی جانوں کی مشکل آئی، بیماری، یہ وہ استغفر اللہ جو بھی، اور اس ثمرات کی مشکل آئی، لیکن یہ جمے رہے، ان کا عقیدہ اللہ سے نہیں ہٹا۔ فَاذْكُرُونِی کیا تو اللہ نے بھی اذکرکم کیا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِین، آپ ان کو خوشخبری دے دو، دنیا میں آخرت میں اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ جمے رہنے والوں کے، ان اللہ مع الصابرین، جو اپنے ایمان پر ڈٹ جاتا ہے، جو اپنے ایمان پر جم جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور یہ کب میری اور آپ کی آزمائش ہوگی؟ کیونکہ اچھے دنوں میں تو میں بھی کہتی ہوں کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ دیکھیں گے مشکل ہے تو کہاں کرتی ہے، اللہ ہمارے اوپر بڑی مشکلیں نہ لائے، مال کی کمی ہے تو کیا کرتی ہے، اولاد نہیں ہے تو کیا کرتی ہے، رشتوں کی کمی ہے تو کیا کرتی ہے، جان میں اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ گئی تو کیا کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو مشکل میں نہ ڈالے گا، لیکن مشکل اگر آئے تو اللہ تعالیٰ استقامت دیجیے گا، آپ کے سوا کسی سے مانگنے نہ جاؤ، آپ سے مایوس نہ ہو، آپ کے اصولوں پر قائم رہوں گی، تب اللہ کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساتھ ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں کہ آپ کی مشکلوں کو دور کر دیں گے، کریں گے بھی، اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن اس وقت جب تک مشکل ہے اللہ آپ کو ٹھنڈک بھی دیں گے، جیسے جنگوں میں فرشتوں کے ذریعے جنگ لڑنے والوں کو اللہ نے ٹھنڈک دی۔ اس کے علاوہ عام میں نیند سے ٹھنڈک دی، بارش سے ٹھنڈک دی، یعنی میرے لیے تو یہ باتیں ہی بہت بڑی ہیں کہ اللہ کس کس طریقے سے ٹھنڈک دیتے ہیں، یعنی اتنا انسان کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے کام کے لیے کچھ کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ دیتے سب کو ہیں لیکن ساتھ اس کے ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُمْ، اور اللہ صبر کرنے جمے رہنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھو مصیبت میں بھی یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، ہم تو آپ کے لیے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس پر بھی اللہ نے ان کا سٹیٹس بتایا کہ ان کے اوپر صلوات ہیں اپنے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، جب انہوں نے کیا جمے رہے، اذکرکم اللہ نے کیا کہ اور سٹیٹس بتایا کہ ان کے اوپر تو اللہ کی صلوات ہے، رحمت ہے، مدد ہے، سب کچھ ہے۔
ان کے اوپر اللہ کا، اور اللہ نے ان کو اور ڈیفائن کیا کہ یہی لوگ وہ اصل میں ہدایتی یافتہ ہیں، یعنی اصل میں ایمان والے ہیں، اصل میں ہدایتی یافتہ ہیں۔ یہ اللہ ہمیں ان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے؟ جو کر کے دکھاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایکچولی کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس طرح کا بندہ بنا دے۔ میری تو اپنے لیے بھی اتنی دعا ہوتی ہے کہ اللہ خوشیوں کے ساتھ دنیا سے دل نکال دیجیے۔ انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔